حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن بھوک نے مجھے ستایا. جب بھی مجھے بھوک ستاتی تھی میں حضرت عمر کے پاس چلا جاتا تھا کوئی مسئلہ پوچھنے. تو حضرت عمر کا یہ طریقہ کار تھا، وہ پہلے کھانا کھلاتے تھے، بعد میں مسئلہ بتاتے تھے. ایک دن بھوک نے مجھے ستایا، میں گیا حضرت عمر کے پاس. اس دن حضرت عمر نے مجھ سے کھانا نہیں پوچھا، مسئلہ بتانے لگ گئے. مسئلہ بتایا تو اب میرا مسئلہ تو حل ہوا نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کہتے ہیں کہ کب سے کھانا نہیں کھایا؟ آج کی حضور والا صبح سے نہیں کھایا. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کل سے نہیں کھایا، میں نے کل سے نہیں کھایا. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں چلو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. ان کا بھی یہی معمول تھا، کوئی مسئلہ اگر کوئی پوچھنے آتا شریعت کا، پہلے کھانا کھلاتے، اس کی خدمت کرتے، بعد میں مسئلہ بتاتے. یہ دونوں حضرات چلے گئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. جناب صدیق اکبر بھی بغیر تواضع کے، بغیر خدمت کیے، بغیر کھانا کھلائے وہ مسئلہ بتانے لگ گئے. مسئلہ بتا کے خاموش ہو گئے. اب جو اصل مسئلہ تھا، اصل چیز تھی، وہ پھر بھی رہ گئی. حضرت انس کو بھوک لگی ہے، حضرت عمر فاروق کو بھوک لگی ہے. صدیق اکبر وہ بات نہیں کرتے، نہ کھانا کھلایا. پھر ارشاد فرمایا کہ کب سے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کی حضور والا ہم نے کل سے نہیں کھایا. صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے 3 دن سے نہیں کھایا. نوجوانوں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، اور ہم باتیں کرتے ہیں پھر اسلام پر، باتیں کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں دین پر، شریعت پر. کسی محفل میں اگر کوئی بیٹھ کے پانی پی لے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی محفل میں کوئی داڑھی والا آ جائے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی محفل میں کوئی سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنانے لگ جائے اور بعض لڑکے اس پر ہنسنے لگ جاتے ہیں کہ مولوی بن گیا ہے، مذہبی بندہ بن گیا ہے. کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا کہ ہندو کا رسم رواج کیا ہے، وہ اپنے مذہب سے کتنا مخلص ہے. آج ہم اپنے خود تو عمل نہ کر سکے، جو عمل کر رہا ہے اس پر بھی ہوٹنگ کر رہے ہیں، اس پر بھی ہوٹنگ کر رہے ہیں. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. آؤ دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں، دربار مصطفیٰ میں چلتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی، پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے چہروں سے بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں. بتاؤ کب سے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن سے کچھ کھایا نہیں پیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا. 7 دن سے ہم صبح ناشتہ الگ کرتے ہیں، دوپہر کے ٹائم الگ کھانا کھاتے ہیں، رات کو الگ کھانا کھاتے ہیں. بیچ میں ہمارے برگر، چپس، یہ طرح طرح کے سموسے وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا ہے، روزہ نہیں رکھنا، بھوک ستاتی ہے. روزہ نہیں رکھنا کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، بھوک ہے، افلاس ہے. ہم بھوکے تو نہیں، آٹا ہمارے پاس بہت ہے، ہم کچھ کیوں روزہ رکھیں؟ تو عزیزان محترم، جن کے پاس کچھ نہ تھا انہوں نے تو کبھی روزہ قضا نہیں کیا. ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے، اللہ کی اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اگر ہم بھی پھر روزے سے دور ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے. جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. اگر جسم کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو پھر روزے رکھا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا. لیکن آؤ، میرا ایک صحابی ہے، بڑا بے تکلف صحابی، حضرت ابو الحسن. چلو اس کے گھر چلتے ہیں، اس کے پاس جا کے کھانا کھاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت انس اور حضرت عمر ابوبکر صدیق کو لے کر ابو الحسن کے پاس چلے آتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو الحسن ہم اتنے دنوں سے بھوکے ہیں، آج ہم کھانا کھانا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ابو الحسن کہتے ہیں آج تو میرے نصیب جاگ اٹھے، آج تو میرے نصیب جاگ اٹھے. لوگوں کو بتایا کہ لوگوں آج میرے گھر میں، میری کٹیا میں، میری جھونپڑی میں ایک ایسا مہمان آیا ہے، کائنات میں، روئے زمین میں ایسا کوئی ہے نہیں. فوراً بکری ذبح کی اور باغ میں چلے گئے، کچھ انگور توڑے، کچھ کھجوریں توڑی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ جب تک آپ یہ تناول فرمائیے کھانا تیار ہو جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں، وہ انگور تناول فرمائے. کچھ ہی دیر کے بعد ٹائم لگا، کھانا تیار ہوا. کھانا جب پک کے سامنے آیا، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اتنا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا، گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا لیا، آپ نے تناول فرمایا. ساتھ ساتھ آپ کے زاروں قطار آنسو بھی بہہ رہے ہیں.
میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے رونے کی؟ آپ نے کھایا بھی بہت کم کھایا، کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جتنا میں نے کھایا ہے میں نے اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہے، جتنا میں نے کھایا ہے میں نے اتنا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے، وہ میرا مالک ہے، پوچھے گا۔ اس لیے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے زمین پہ ہاتھ مارا اور عرض کی یا رسول اللہ پھر ہم نے جو اتنا کھایا کہ اس کا حساب رب کی بارگاہ میں دینا ہوگا؟ فرمایا ہاں، وہ مالک کا حساب لے سکتا ہے، وہ حساب لے سکتا ہے۔ ہم 3 ٹائم کا کھانا کھائیں اور یہ سوچیں کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، رب کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ رب تعالیٰ 11 مہینے ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں، 1 مہینہ سال میں رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان بن کے آتا ہے۔ وہ مہمان ہم سے امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن ہم اسی میں بھی اپنے آپ کو جو ہے نا شارٹ کر لیتے ہیں، کوئی بیماری کے بہانے، کوئی کسی چیز کے بہانے۔ تو عزیزان محترم، پھر دوسرا تعلق رمضان اور قرآن کا آپس میں جو ہے، رمضان المبارک اور قرآن کریم، جس کی تلاوت ہم سالہ سال تو ویسے نہیں کرتے، لیکن خصوصاً ہم چند سالوں سے جو دیکھتے آ رہے ہیں۔ پہلے آپ خود اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ عصر کے بعد کافی لوگ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں رمضان المبارک میں، فجر کے بعد کافی لوگ بیٹھ کے تلاوت کرتے ہیں۔ اب تلاوت نہیں ہوتی، سارے رات کو ہم نیٹ دیکھتے رہتے ہیں، 2 بجے جا کے ہماری آنکھ بند ہونے لگتی ہے، پھر سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے، اس کے بعد فجر پڑھ کے ہم نہ کوئی درس سن سکتے ہیں، نہ حدیث سن سکتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کیونکہ سونا ہوتا ہے۔ ہم اپنا معمول بنائیں۔ رب تعالیٰ نے ہمیں سونے کے لیے یا کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ ہم صرف کھائیں پیئیں سوئیں، بس یہی کام تھا ہمارا؟ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے، اور قرآن رب تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تو رمضان مبارک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا میں نے سارا دن اسے بھوک سے رکھا، اسے برائیوں سے بچائے رکھا، یہ بھوک کی شدت سے نڈال ہوتا رہا لیکن اس نے کچھ کھایا نہیں پیا، میں آج سفارش کرتا ہوں، اس کی سفارش، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کی شفاعت فرما، اس کی بخشش فرما۔ اور پھر قرآن بھی عرض کرے گا، میرے مولا رات کو کھڑے ہو کر تراویح میں یہ مجھے سنا کرتا تھا، دن رات میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے جنت واجب کر دے، اسے جنت میں داخل عطا فرما دے۔ آج آپ ہم خود اپنا حال دیکھیں، ہمیں کافی مساجد میں صرف کیا ہے، اس کی صورتوں پہ گزار کرنا ہے، حافظ نہیں ٹھہرانا، حافظ نہیں، کیونکہ حافظ ٹائم لے گا، 1.5 گھنٹہ تراویح میں لگائے گا، تو پھر 1.5 گھنٹہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا پاتا، تو ہم کیسے کھڑے ہوں گے، کس طرح قرآن سنیں گے؟ اور بعض اوقات یہ شوق کسی کو اگر ہے بھی تو پھر ایسی مسجدیں تلاش کریں گے جہاں حافظ بہت تیز پڑھتا ہو، جس کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا ہو۔ تو پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو خود پڑھ رہا ہے اس کی اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ خاک سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ تو عزیزان محترم، خدا را اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے۔ رب تعالیٰ کے سامنے یہ سب چیزیں آیا ہیں۔ ایک آٹے کے تھیلے کے لیے ہم گھنٹوں لائن میں لگ سکتے ہیں، لیکن قرآن سننے کے لیے ہم سے آدھا گھنٹہ تراویح میں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ انٹرویو کے لیے ہم گھنٹوں جو ہے نا 6-6 10-10 گھنٹے ہم گزار دیں گے، کب میرا نمبر آئے گا اس وقت تک وہاں سے نہیں ہلنا، لیکن قرآن سننے کے لیے 1 گھنٹہ ہم سے نہیں کھڑا ہوا جاتا۔ 5000 کہیں سے ملنا ہو تو گھنٹوں لائن میں کھڑے رہیں گے، اس وقت تک پاؤں نہیں ہٹائیں گے جب تک وہ 5000 ATM سے نکال نہ لیں، وہ چاہے بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہم برداشت کر لیں گے، لیکن قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا جاتا، پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے، سارا دن روزے سے ہوتے ہیں، پھر کیسے کھڑے ہوں؟ بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ خود ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دن کو روزہ رکھے، رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنیں، یہ دونوں چیزیں رب تعالیٰ کے بارگاہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں ماہ مقدس میں خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 مسئلہ بتا کے آپ کو اجازت چاہوں گا کہ آذان نہ روزہ کھلنے کے لیے نہ بند ہونے کے لیے ہے، یہ ہمیشہ بتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر وہی مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ آذان ہو رہی ہے سحری کے ٹائم، یہاں سے پانی چڑھائے جا رہے ہیں، کیونکہ جب تک آذان ختم نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے نا اس کا ٹائم چل رہا ہے، یہ آپ کا روزہ نہیں ہوا،
کسی بھی بڑے مفتی صاحب سے پوچھ لیں آپ، احتیاطاً اگر آپ چاہیں تو 5 منٹ پہلے ہی یہ کھانا پینا بند کر دیں۔ آذان ہے نماز کے لیے، آذان ہے نماز کے لیے، وہ اب بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ بعد میں ہوتی رہے گی تا قیامت ہوتی رہے گی۔ رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو سحری کے ٹائم ہم اس چیز کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آذان شروع ہوگی، اس کے بعد آخری گلاس ہم چڑھائیں گے۔ آخری گلاس آپ نے چڑھایا، آپ سارا دن بھوکے رہیں، آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ آپ آذان سے 1-2 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں۔ اور اسی طرح روزہ افطار کا ہے، بعض اوقات کہیں سے لائٹ نہیں ہے، آذان کی آواز نہیں آتی، ہم کھانا سامنے رکھا ہے، میرے آقا نے فرمایا روزہ افطار کرنے میں تاخیر مت کرو، ٹائم ہو گیا، آپ کے پاس نقشے موجود ہیں، سحر افطار کے نقشے موجود ہیں، ٹائمنگ موجود ہے، موبائل میں سب چیز موجود ہے، باقی چیزیں ہم نکال سکتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہم نہیں نکال سکتے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ ٹائمنگ موجود ہے، آپ دیکھ لیں، اگر ٹائم ہو جاتا ہے افطار کا تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں انتظار آذان کا تو پھر آپ یہ بھی سن لیں کہ آذان کے درمیان کھانا پینا بنا ہے، ہم اسی ٹائم کھا پی رہے ہوتے ہیں، ادھر سے آذان چل رہی ہے، ہم روزہ کھول رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم احتیاط کیجیے، رب تعالیٰ کے عذاب کو ہم خود دعوت دیتے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کہ اگر ہم الٹ چلیں گے تو پھر حال پھر کیسا ہوگا، سارا دن بھوک سے گزارا کریں گے، ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب